اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو تدریجاً بیان فرمایا۔ پہلے تو اللہ نے یہ بتایا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی، اور یہ اصول اور ضابطہ قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ اگر کسی کام میں فائدے بھی نظر آ رہے ہیں دنیا کے اور نقصان بھی نظر آ رہے ہیں، تو عقل مند آدمی سوچے، غور کرے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصان، اور اس میں یہ پہلو بھی سامنے رکھے کہ دنیا کا تو فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت کا فائدہ ہے یا آخرت کا نقصان۔ اگر دنیا کے فائدوں کے سامنے آخرت کا نقصان نظر آ رہا ہے تو ایک صاحب ایمان بندہ آخرت کا نقصان کبھی برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جب شراب کے بارے میں چونکہ حرمت کا حکم نہیں تھا، مسلمان پیتے تھے اور شراب کی حالت میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے نشے کی حالت میں، اور جب نشے کی حالت میں نماز پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ غلطیاں تو ہوں گی نا، نماز میں بھی، تلاوت میں بھی، نشے میں غلطیاں ہو جاتی تھی۔ تو پھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ دیکھو نشے کی حالت میں بالکل نماز کے قریب مت جانا۔ تو گویا کہ بتا دیا کہ یہ گندی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا اللہ کو پسند نہیں۔ لیکن ابھی بھی صاف حکم حرمت کا نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں صاف حکم دے دیا ان دونوں کے بارے میں، شراب اور جوا، ان دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا اور سختی سے فرمایا کہ بالکل یہ تو شیطانی کام ہیں، گندے ہیں، نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور فرمایا اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ دیکھو شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان لڑائیاں پیدا کرے، عداوتیں پیدا کرے، فساد پیدا کرے اور کینہ اور بغض پیدا کرے، اور تمہیں دین سے اور نماز سے روک دے۔ تو گویا کہ یہ بات بتا دی کہ جو چیز دین سے ہٹانے والی ہے، آخرت سے دور کرنے والی ہے، غافل کرنے والی ہے آخرت سے، اور اللہ سے غافل کرنے والی اور نماز سے دور کرنے والی، وہ چیز کبھی جائز نہیں ہو سکتی، وہ ناجائز ہوگی، اس سے بچو۔ اس لیے بہت ساری دنیا میں چیزیں ہیں، لیکن خود دیکھ کر فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں اللہ کے دین سے ہٹا رہی ہیں، آخرت سے غافل کر رہی ہیں اور نماز سے ہٹا رہی ہیں، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔